میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہر اعتبار سے کامل بنایا ہے۔ اپنے محبوب میں کوئی بھی نقص نہیں رہنے دیا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، کمالات ہو سکتے ہیں، حق تعالیٰ نے وہ سب کے سب اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اگر معجزات کی بات ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے، لیکن کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کے 4 معجزے۔ صرف حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ جن کو حق تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ بس ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے ہر خوبی آپ کو عطا فرمائی اور آپ پر نبوت کا سلسلہ بھی مکمل فرما دیا اور دین بھی مکمل فرما دیا۔ اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ، سیرت طیبہ میں کوئی پہلو ادھورا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حضور علیہ السلام کی ہمیں رہنمائی چاہیے اور اس کے اندر حضور کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم عمل نہ کریں۔ تجارت میں حضور کی رہنمائی موجود ہے، سیاست میں حضور کی رہنمائی موجود ہے، عبادت میں حضور کی رہنمائی موجود ہے۔ غرض ہے کہ جون سا بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت، حضور کا طریقہ موجود ہے۔ اور پورے دین کا خلاصہ بھی حضور کی اتباع ہے۔ بس اگر حضور کی اتباع ہے تو دین ہے، اگر حضور کی اتباع نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پورے دین کا یہ خلاصہ ہے۔ اگر آپ اس بات پہ عمل کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری رسومات، خرافات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک ہی سوال ہے کہ یہ کام حضور علیہ السلام نے کیا ہے، اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جب آپ یہ سوال اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ بہت سے سوالوں کا جواب، بہت سی رسومات، خرافات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ورنہ تو آپ پر فتوے لگتے رہیں گے، یہ تو فلاں ہے جی، یہ تو فلاں ہے، یہ ساری چیزیں پھر سننے کو ملتی رہیں گی۔ بس آپ ایک ہی سوال ذہن میں رکھیں، اگر تو حضور نے کیا ہے ہم کریں گے، حضور کے صحابہ نے کیا ہے ہم کریں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اگر چاروں خلفاء نے بھی نہیں کیا تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، صحابہ سے بڑا اس دھرتی کے اوپر کوئی عاشق نہیں ہے۔ حضور کے سب سے بڑے جو عاشق ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ میں اور آپ تو پتہ نہیں کدھر ہے، ہمارا تو ایمان والوں میں ہی نام آ جائے تو بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں تو دعوے ہیں، نعرے ہیں اور عملی زندگی کچھ نہیں۔ جس کو اقبال نے بھی کہا، ہم گفتار کے غازی بن گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے، باتوں کے غازی ہیں بس ہم۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر اعتبار سے کامل بنایا ہے۔ دنیا کی ہر خوبی محبوب کے دامن کے اندر بسائی ہے۔ اور میرے محترم سامعین، دین کی ہر خوبی جو پہلے ادیان کے اندر خوبیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دین اسلام کے اندر شامل کر دیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے کوئی ایسی خوبی تھی جو آج ہمارے پاس نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے،
پہلی جتنی امتیں تھیں 4 نمازیں تک ان پہ فرض تھی، کسی کے اوپر فجر تھی، کسی کے اوپر ظہر تھی، کسی کے اوپر عصر تھی، ہیں جی، اور کسی کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی۔ یہ امت محمدیہ ہے جس پر پہلی 4 نمازیں بھی اور 7 عشاء کی نماز بھی فرض کی گئی ہے۔ 5 نمازیں کسی امت پر نہیں تھی، یہ 5 نمازیں صرف امت محمدیہ پر ہیں، کیونکہ ان کی عمر بڑی تھوڑی ہے، ان کا ٹائم بہت تھوڑا ہے، یہ بوڑھی امت ہے، مگر شان اس کی یہ ہے کہ یہ جنت میں ساری امتوں سے پہلے جائے گی۔ اور حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے آخرت میں تو انعامات ہیں ہی بے شمار نا، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اگر تم دنیا کے انعامات بھی دیکھو تو ساری امتیں ایک طرف، جتنے انعامات اللہ نے باقی امتوں کو دیے اس سے زیادہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے۔ پہلے زمانے میں تیز سے تیز رفتار سواری، بادشاہوں کی سواری گھوڑا، کیا تھا جی؟ اور آج کیا کیا سواریاں ہیں؟ ان بادشاہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ آج اگر آپ کسی کے لیے گھوڑا لے جائیں، جی حضرت صاحب اس پہ بیٹھ کر ہم نے ساہیوال جانا ہے، تماشا بن جائے گا، یار تمہارا دماغ خراب ہے، اس پہ کون سوار ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ بادشاہوں کی سواری تھی، عام بندے کے پاس کہاں گھوڑا ہوتا تھا، گدھا نہیں ہوتا تھا، پیدل چلتے تھے لوگ۔ تو بادشاہوں کی سواری گھوڑا، اور آج اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو دیکھو کیسی کیسی سواریاں عطا فرمائی۔ کھانے کے اعتبار سے دیکھیں، جتنے کھانے آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ڈشیں ہیں، آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت بھی نہیں تھے۔ اور جو 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اتنی لمبی کھانوں کی لسٹ بادشاہوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا، جن کی پوری دنیا میں بادشاہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رزق کے انعامات اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے۔ مواصلات کا نظام دیکھ لیں، ٹیلی فون کا نظام دیکھ لیں، موبائل کی دنیا دیکھ لیں، یہ ایک موبائل کے اندر پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہیں آپ بات کریں پوری دنیا میں، ہیں جی۔ کبھی ایسا سوچا تھا؟ تو پہلے دور کے اندر تو یہ چیزیں ہی نہیں تھیں۔ ہاں، اللہ نے اپنے محبوب کو بذریعہ وحی یہ چیزیں بتلائی، اور میں کہا کرتا ہوں اگر اس دور کے اندر یہ چیز سامنے آتی تو شاید مکے کے کافر بھی مان لیتے۔ وہ کہتے جی وحی آتی، ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ تمہیں کیسے نظر آئے؟ تمہیں تو سامنے نبی نظر نہیں آ رہا، اس کی نبوت نظر نہیں آ رہی۔ جب وہ اعلان فرماتے ہیں میری اتباع کرو، تو آگے سے کہتے ہو تم تو میرے بھتیجے ہی ہو، تم تو ہمارے بیٹے ہی ہو، ہم تمہاری کیوں اتباع کریں؟ سردار ہم ہیں، ہماری اتباع کرو۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی نعمتیں سب سے زیادہ امت محمدیہ کو عطا فرمائی، اور کس وجہ سے؟ حضور کی نسبت سے۔ کس وجہ سے؟ ہاں، یہ نہ سمجھنا شاید ہمارا کوئی کمال ہے، ہم کوئی چیز بن گئے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی باقی امتوں سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، باقی امتوں سے زیادہ انعامات عطا فرمائے، اور قیامت کے دن امت محمدیہ کا حساب بھی سب سے آسان ہوگا، سب سے آسان ہوگا حساب امت محمدیہ کا، ہے جی۔ آئی بعد میں ہے، عمر بھی تھوڑی سی ہے، اور پھر جنت میں بھی ساری امتوں سے پہلے چلی جائے گی۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ نے اپنے محبوب